یسوع کو کہتے تھے تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا بڑا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یسوع کو خدا نہیں کہا۔ یہاں پر پہلی بار توما نے یسوع کو دیکھا اور یسوع کو کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع کو خدا کہا۔ ہیلیلویا۔ جو یسوع کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کے شخصوں کو دیکھ لیتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح خدا ہے۔ اس کے شکلوں کو دیکھ کر اس سے کہا تو خدا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ جب یہ سین ہو رہا ہوگا تو توما اپنے سر کو بجائے کہ انگلیاں ڈالتا، ہاتھ لگاتا، اس نے اپنے سر کو مسیح کے قدموں میں جھکا دیا ہوگا اور زور سے چلاتا ہوگا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو میرا خدا ہے، تو میرا خداوند ہے، مجھے یقین ہے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے۔ دنیا کی ایک بڑی مشہور فلم دا پیشن آف کرائسٹ کس نے دیکھی تھی؟ یسوع مسیح کی زندگی کے آخری 12 گھنٹوں پر یہ فلم بنائی گئی، دا پیشن آف کرائسٹ۔ اس فلم کو دیکھیں، روزہ رکھ کر دیکھیں۔ میں نے جب پہلی بار یہ مووی دیکھی اور میں نے جب وہ صلیب کا منظر دیکھا تو میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میری بھابھی نے مجھے کہا کیا ہوا؟ میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایک فلم کا سین ہے، جو کچھ ریل میں ہوا وہ اس سے زیادہ تھا۔ آپ دا پیشن آف کرائسٹ مووی دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، خود دیکھیں، مسیح کے زخموں کو دیکھیں۔ یہ مسیح کی زندگی کے آخری 12 گھنٹوں پر بنائی گئی، اس کی صلیب پر یہ مووی بنائی گئی اور اس کے زخموں کو دکھایا گیا کہ کس طرح سے امریکہ کا ایک بہت بڑا خادم ہے بل برائٹ، میل گیبسن، دا پیشن آف کرائسٹ فلم کا ڈائریکٹر تھا۔ یہ اس خادم کے پاس دعا کروانے کے لیے گیا اور بل برائٹ کی بیوی یہ بتاتی ہے کہ بل برائٹ نے مرنے سے پہلے جس آخری شخص پر دعا کی وہ میل گیبسن تھا، جس نے دا پیشن آف کرائسٹ مووی بنائی۔ اور جب یہ دعا کروانے کے لیے آیا تو اسے جب بتایا کہ میں ہالی ووڈ کے اندر فلم ڈائریکٹر ہوں، تو اس نے اس کے لیے یہ دعا کی تھی کہ تو ایک ایسی مووی بنا جس سے یسوع کا جلال ظاہر۔ اور یہ اس کی دعا کا جواب ہے، دا پیشن آف کرائسٹ۔ اس میں مسیح کے زخموں کو دکھایا گیا، کس طرح سے مسیح پر تشدد ہوا، اسے مارا گیا، اس کے بدن کے زخم، ایک ایک چیز دکھائی گئی ہے۔ اور آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح آج جو لوگ مسیح کی رفاقت کے اندر ہیں وہ شک سے آزاد ہیں، جو لوگ مسیح کی رفاقت کے اندر ہیں وہ شک سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کا شک ان کی بے اعتقادی یقین کے اندر بدل جاتی ہے۔ توما یہ کوشچن یسوع سے کرتا ہے۔ سو اب ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے زخموں کے تعلق سے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے کو بول کے بتائے ہیلیلویا۔ ہیلیلویا کا مطلب ہوتا ہے خداوند کی تعریف۔ مسیح کے زخم
5 یہ 5 زخم تھے جو مسیح کے بدن پر ایک 5 سٹار جنرل کی مانند ہے. ہاللویا. یہ زخم آپ سمجھتے ہیں کیوں مسیح کے بدن پہ لگے؟ کیوں یہ زخم مسیح کے بدن پر لگے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے. مسیح کے ہاتھوں میں لگے جو زخم ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ 5 سٹار جنرل کی طرح آپ نے کسی جنرل کو دیکھا ہو، اس کے یونیفارم پر سٹارز لگے ہوتے ہیں اور وہ اس کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ بڑے پھولوں والا جو ہے اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے، اس لیے اس کے شولڈرز پر، اس کے سینے پر جو ہے وہ سٹارز لگے ہوئے ہیں. اور یسوع مسیح کے باڈی پر بھی وہ سٹار ہے، ان میں روشنی، ان میں روشنی. میں آپ کو بتاؤں ان میں روشنی. جو زخم مسیح کے بدن پر لگے ہیں ان میں نور ہے، روشنی ہے. جو زخم مسیح کی وجہ سے، خداوند کی وجہ سے جو زخم آپ کے بدن پر لگیں گے، جب آپ آسمان پر جائیں گے تو وہ زخم بھی ستاروں کی مانند روشن ہوں گے، سٹارز ہوں گے، وہ آپ کے گریڈز ہوں گے. یسوع مسیح کے بدن پر لگے زخم جو ہیں یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے، یہ اس کی محبت کا ٹوکن ہے، ٹوکن آف لو. یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے. یسوع مسیح کے بدن پر لگے ہوئے زخم جو ہیں یہ اس کی شناخت ہے. ہمارا جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو اس پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ علامتی نشان لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح کی شناخت کیا ہے؟ یسوع مسیح کے شناختی کارڈ پہ اس کے زخموں، علامت، نشان. یسوع مسیح کے زخم اس کی شناخت. یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد پترس کو، توما کو آ کر ان سے گلا نہیں کیا کہ تم نے میرا انکار کیا تھا، تو نے توما مجھ پر شک کیا. اس نے یہ ایویڈنس مانگا تھا اور یسوع مسیح نے یہ ایویڈنس دیا، یہ ثبوت دیا کہ تو جو چاہتا ہے دیکھنا آ اور دیکھ. یہ ایویڈنس، یہ ثبوت، یہ بات، یہ ساری چیزیں جو تو چاہتا ہے، تیرے دل کے اندر جو بات ہے وہ آ اور تو دیکھ. یہ زخم جو میرے بدن پر لگے ہوئے ہیں یہ موجود. یسوع مسیح کے زخم ہمارے کیتھولکس کے اندر ایک بہت مشہور نام ہے آگسٹین، سینٹ آگسٹین. اس نے ایک بات کہی کہ کیتھولک کے بڑے مشہور سینٹ آگسٹین ہیں. انہوں نے ایک بات کی تھی، ٹولی لگی. لاطینی کا یہ لفظ ہے ٹولی لگی. سب کہیں ٹولی لگی. اس کا مطلب ہے ٹیک اٹ، ریڈ اٹ. ٹیک دا بائبل، ریڈ دا بائبل. بائبل کو لیں اور بائبل کو پڑھیں. اور اس کا مطلب ہے کہ بائبل کو بار بار پڑھیں. اور لاطینی میں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے دکھوں کو پڑھیں، یسوع مسیح کے زخموں کو پڑھیں. ان 4 مبشروں کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے انجیل لکھی. یسوع کے شاگردوں
दिनों और उसके दुखों के बारे में लिखा है, उसके जख्मों के बारे में पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, हर वक्त उसको पढ़े और इतना पढ़े कि वो जख्म, वो मसीह की जो जख्म है वो आपको पिक्चराइज हो जाए, आपके तसव्वुर में, ख्याल में वो तस्वीर की मानिंद बैठ जाए। टेक इट, रीड इट, टोली लिगी, इतना पढ़े। ईसाया 53 बार पढ़े, जबूर 22 पढ़े, इसको पढ़े, मसीह के दुखों के बारे में पढ़े, ताकि ये पिक्चर, ये जख्म आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। और जब ये मसीह के जख्म आपकी ज़हन में, ख्याल में बैठ जाते हैं, जब आप इसको देखना शुरू कर देते हैं, तो याद रखें, आपको अगर आज तक शिफा नहीं मिली, आप यीशु के जख्मों को देखें। अगर आज तक आपको रिहाई नहीं मिली, आप यीशु के जख्मों को देखें, क्योंकि यीशु के जख्मों से उसका खून रहता है और उसके खून के अंदर शिफा और ताकत और कुदरत है, जो सारे रोग मिटाने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह के जख्मों को देखें। हालेलुया। फिर हमारे कैथोलिक्स में एक